الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ حمد اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، جس نے فرشتوں کو اپنے قاصد اور پیغامبر بنایا ہے اور انہیں پر دیے ہیں، کسی کو 2 کسی کو 3 کسی کو 4 اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے پیدائش میں زیادتی بھی کرتا ہے، اس کو زیادہ بھی دے دیتا ہے صلاحیت اور قوتیں۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، قادر ہے۔ جو رحمت کسی قسم کی بھی وہ اپنے بندوں کے لیے کھول دے تو کوئی اس رحمت کو روکنے والا نہیں، اور جو رحمت وہ روک لے اس کے روک لینے کے بعد پھر وہ کوئی دلا نہیں سکتا، اور وہی در حقیقت غالب ہے، اور وہی حقیقت میں ہر شے کی حکمت کو سمجھنے والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کے جو انعام ہیں تم پر ان کو دھیان میں رکھو، یاد رکھا کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو تم کدھر بھٹک جاتے ہو؟ قرآن مجید میں بار بار یہ کلمہ دہرایا گیا، اور کئی صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کا آغاز ہی اس سے ہوا سورہ فاتحہ کا، اسی لیے اس کو سورۃ الحمد بھی کہہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ بہت جامع کلمہ، اور جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا سبق الف با اللہ کو پہچاننا ہے۔ آپ یقین جانیں دنیا جہان کے جو مذاہب ہیں، تہذیبیں ہیں، تمدن ہیں، ان کا مطالعہ کریں، اگر وہ درست ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو صحیح پہچانا ہے، اور جہاں بھی آپ کو گمراہی اور خرابی نظر آئے گی، جب اس کی جڑ تلاش کریں گے، پیچھے کو جائیں گے تو شجرہ جا کر ملے گا اس خرابی کے ساتھ کہ اللہ کو صحیح نہیں پہچان سکتے، یا مان ہی نہیں رہے، یا مان رہے ہیں تو غلط مان رہے ہیں۔ اللہ کی معرفت میں، اللہ کے پہچاننے میں کوئی مغالطہ ہو گیا، اور اس لیے جس دانشور نے بھی یہ بات کہی ہے بالکل 100% صحیح ہے کہ اگر تم کسی قوم کا تہذیب و تمدن جو ہے مفصل مجھے بتا دو کہ کیسے کماتے ہیں، کھاتے ہیں، رہتے ہیں، زندگی کا نظام چلا رہے ہیں، میں تمہیں بتا دوں گا کہ ان کا اللہ ایسا ہے، وہ ایسے اللہ کو مان رہے ہیں۔ یا اللہ بتا دو کہ وہ اللہ کو اس طرح مانتے ہیں، میں سارا نقشہ بنا دوں گا کہ وہ عبادت اس طرح کریں گے، ان کا رہن سہن ایسا ہوگا، ان کی عدالتیں یہ کریں گی۔ یعنی اللہ پر جو ہے نا ایمان یا اللہ کی پہچان، یہ بیج ہے جس سے تہذیب و تمدن کا درخت پیدا ہوتا۔ اگر یہ غلط ہو گیا سارا نظام خراب ہو جائے، کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی پہچان کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں کہ صحیح معرفت کرائیں، اس میں کوئی غلطی نہ رہنے دیں۔ جہاں بھی کسی کو اس سلسلہ میں ٹھوکر لگی ہے، شرک میں پھنس گیا، یا اللہ کے ساتھ کئی مان لیے، یا اللہ کو سمجھا کہ دنیا چلانے کے بعد وہ کنارے ہو کر بیٹھ گیا، اب دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ جیسے یہ بہت سے سیکولر لوگ جو ہیں یہ اللہ کو مانتے ہیں، مگر یہی کہتے ہیں کہ فرسٹ کاز ہے، چلا دیا اس نے، چابی دے دی، اب کوئی دخل نہیں۔ اس لیے یہ معجزات کے منکر ہیں۔ سر سید کتنے بڑے اچھے آدمی تھے مسلمانوں کی بات، یہی ٹھوکر کھا گئے، نیچر ان پر غالب آ گئی کہ اللہ بھی اب دخل نہیں دیتا، اس نے جس طرح چلا دیا کارخانے چل رہا، اپنے آپ قوانین کے تحت کام ہو رہا، خدا کا ارادہ اور مرضی بھی کوئی نہیں۔
تو اللہ کو پہچاننے میں غلطی لگے گی، دین ہل جائے گا، ساری عمارت جو ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ بات کہی کہ الحمدللہ، یہ جملہ چھوٹا نہیں، آپ اس کو سمجھ لیں کہ انسان کے اندر ایک دل ہے، دماغ کہہ لیں اس کو، پہلے علم ہوتا ہے کہ اللہ کو کیسے ماننا، کیا تم اس کے بارے میں چیزیں مانتے ہو کہ اس میں یہ ہیں اور یہ نہیں ہیں۔ کسی شے کی بھی تعریف جو ہوتی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈیفینیشن تو ہم عربی زبان میں کہہ رہے ہیں، وہ جامع معنی ہونی چاہیے، ایسی تعریف ہونی چاہیے کہ جو چیزیں اس میں ہیں ان میں سے کوئی رہ نہ جائے، ساری آ جائیں کہ اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، اور معنی جو اس میں نہیں ہے وہ بھی ساری آ جائیں کہ اس میں یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں۔ پھر پتہ چلتا کہ گھوڑا کیا ہے، انسان کسی چیز کی بھی تعریف ہوگی، وہ اس حد کے لیے تعریف کے لیے لازم ہے کہ جو اس میں ہے اس میں سے کوئی چیز رہ نہ جائے، جو نہیں ہے وہ بھی ساری بتلا دی جائیں کہ یہ چیزیں جس میں جو ہوں گی وہ نہیں، وہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ماننا، کیا نہیں ماننا، علم۔ دوسری بات پھر زبان سے اس کے بارے میں کیا اعتراف کرنا، تیسری بات پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں کیسے اپنے آپ کو ڈالنا۔ یہ 3 کام ہیں جو انسان کسی چیز کے بارے میں اگر اختیار کرے تو پھر کہیں گے کہ اس کو صحیح علم ہے اور اس علم پر اس نے عمل کیا۔ اب الحمدللہ کو آپ دیکھ لیں، الحمدللہ میں ایک سٹیج تو علم کی ہے کہ ہم اللہ کو کیسے مانیں، حمد، تعریف، ہر وہ چیز جو خوبی کی ہے اس میں ماننی پڑے گی۔ جس کو آپ اللہ کہیں گے نا، اس میں ہر شے جو ہے نا اچھائی آپ کے ذہن میں آتی۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، انسان بہت حد تک جانتا کہ یہ اچھائیاں یہ برائیاں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ عادل ہو، انصاف کرنے دو، ظالم سے آپ نہیں محبت کر سکتے، مجبوراً اس کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں، دل سے نفرت کریں گے، 1000 لعنت بھیجیں گے۔ عادل چاہتے ہیں، رحیم چاہتے ہیں، مہربان ہو، میری ضروریات کا اسے علم ہو، فکر مند ہو کہ اس کی حاجتیں پوری کریں، جو جو چیزیں مطلوب ہیں وہ سب اس میں پائی جائیں۔ اس لیے جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اتنا بڑا اقرار کرتے ہیں کہ ساری دنیا کی کتابیں اللہ کے بارے میں پڑھ جائیں، جو تھیالوجی اور علم الہی اس میں آ گیا کہ ہر اچھی صفت اور ہر خوبی والی بات اس ذات میں موجود ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کہہ کر پھر ایک شے بھی آپ نے کہا نا کہ یہ خوبی اس میں نہیں ہے، اللہ نہیں ہوگا۔ علم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شے کو جانے، خواہ وہ چیز باریک سے باریک ہو، زمین کی تہوں کے اندر چھپی ہو، ہر چیز سے باخبر ہو۔ جہالت نہیں اس میں ہونی چاہیے، خوبیاں ساری ہونی چاہیے، خامیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے الحمدللہ علم کے درجے میں تو یہ بات آپ کو حاصل ہو گئی، اتنی واقفیت ہو گئی کہ آپ اسی کلیے سے فیصلے کرتے جائیں گے کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا مولوی صاحب، یہ الحمدللہ کے خلاف ہے، وہ تعریفوں والا اللہ ایسا کر سکتا، اور اس سے یہ عقیدہ جبر وغیرہ سارے باطل ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہماری قسمت میں لکھ دے کہ یہ گناہ والے کام کراؤں گا ان سے اور پھر جہنم میں بھیج دے۔ آپ صاف بتائیں کہ آپ کا دل ایسے خدا سے محبت کر سکتا کہ مجھ سے زبردستی گناہ کروایا پھر آگ میں ڈال دیا، دوسری زبردستی کی۔ اس لیے ایسے ظالم اور بے رحم خدا سے آدمی کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جبر کا عقیدہ بالکل الحمدللہ کے خلاف ہے۔ ایسا اچھا اور خوبیاں والا اللہ یہ زیادتی کر سکتا کہ لوگ نہیں بھی گناہ کرنے چاہتے، زبردستی ان کی قسمت میں لکھ دیتا، کراتا ہے، اور پھر عدالت کی کرسی پر بیٹھ جاتا اور کہتا کیوں کیا، خود کروایا، اب ملامت کرتا اور جہنم میں بھیجتا۔ اس لیے جان چھڑانے کے لیے جن لوگوں نے یہ بات کہی، قرآن مجید سے ہی پھر استدلال کیا کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کون پوچھ سکتا جو وہ چاہے کرے۔ یہ بھی ایسی ہی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تگڑے دا 37 100، 140 گن کرنا، وہ کہتا ابھی 100 ہی ہوئے، بھائی تکڑا جو ہے بول نہیں سکتے۔ ایسی بات یہ بھی اللہ کی شان کے بالکل خلاف، الحمدللہ کی جڑ کاٹ دی۔ یہ تو زبردستی کی بات کہ ہم بیچارے بول نہیں سکتے، ہے بھائی اندھیر نگری، کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا یسأل عما یفعل کا معنی وہ ہے جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، وہ چونکہ کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں، اس لیے کٹہرے میں کیسے کھڑا کیا جائے؟ پوچھا تو اس سے جاتا جو اچھا کرے کوئی برا بھی کرے، اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ کیوں کام کیا غلط، جس نے غلط کرنا ہی نہیں اس سے مواخذہ کیا ہوگا؟ پوچھا ان سے جائے گا جو کبھی ٹھیک کرتے ہیں کبھی غلط، اللہ سے چونکہ غلط کام کا امکان ہی نہیں، سوال کیا کیا تھا؟ جو کرے گا ٹھیک کرے گا۔ سر نیاز بباید نہاد و گردن نو کہ آنچے حاکم عادل کند ہم آدرس، سر جھکا دے اور مان کہ وہ
عادل حاکم جو کرتا ہے ہر وقت وہ عدل ہی ہوتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہی کبھی نہیں۔ یہ الحمدللہ آپ نے محسوس کر لیا کہ اگر دل میں یہ ایمان یقین بیٹھ جائے تو جیسے دریا کے کنارے سدا بہار پودا اگا ہوتا، کبھی اس کو خشک سالی کا وہ کملاتا ہی نہیں۔ کیوں اللہ کے بارے میں شکایت پیدا ہوگی؟ شکایت تو پیدا ہو اگر وہ الحمدللہ کا مالک نہ ہو، اس میں خوبیاں نہ ہو، کوئی عیب ہو، پھر شکایت پیدا ہو۔ جب تو نے اقرار کر لیا، کنفیس کر لیا، اعلان کر لیا، پھر نہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، وہ تو خوبیوں کا مالک، یہ علم ہے۔ اس کے بعد زبان ہے، پھر کہ زبان سے بھی ہم یہ کلمہ بار بار دہراتے رہے، اور آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور رسول اللہ کی حدیث میں بہت زور الحمدللہ پر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نعمت خواہ کتنی بڑی ہو، اللہ نے بہت بڑا انعام کسی بندے پر کیا، وہ اتنا ہی مقابلے میں کہہ دے الحمدللہ، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ سب تیری مہربانی ہے، اس نعمت کا حق ادا ہو گیا۔ بالکل اس نے یہ مقابلے میں کیا دے سکتا تھا؟ بندے کے پاس ہے ہی نہیں، جو کچھ دیتا ہے وہ اپنی طرف سے دیتا ہے، اس نے کیا ہے جو مقابلے میں پیش کرنا؟ یہ اقرار ہی کر لے کہ تو دیتا، میرا فضل و کرم ہے، تیری مہربانی ہے، جو کچھ ہوا فضل سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، بس یہ اقرار۔ تو زبان سے پہلے دل نے مانا کہ خوبیوں والا، پھر زبان جیسے جام لبریز ہوتا نا، بھرا ہوا پیالہ، وہ خود ہی چھلکتا، سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ الحمدللہ کہو، نہیں، وہ سواری پر بیٹھا، اس نے کہا میرے لیے سکوٹر گھر سے نکلتے ہی تیار کھڑا، یہ کار کھڑی ہے، یہ گھوڑا ہے، کاٹھی اس پر ڈالی ہوئی ہے، یہ سارے کچھ نے سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ، ہمارے بس میں تھا کہ یہ گھوڑے پیدا کر رہے تھے، یہ اونٹ، یہ سارے اس نے اپنی مہربانی سے بنا دیے کہ بیچارے نے دور دراز کے سفر کرنے ہیں، سواریاں کھڑی ہیں، ہر پیالہ پانی کا آ گیا۔ اس نے کہا اگر یہ پانی کا اللہ تعالیٰ دو گیسیں نہ ملاتا زہریلی، اور یہ زندگی بخش نہ ہوتا یہ مائع، کس طرح زندہ رہ سکتا؟ روزے کی عالم میں تھوڑی دیر امتحان ہوتا، جان پر بن جاتی، تو یہ ساری نعمتیں خود بخود پھر بھرے ہوئے جام کی طرح چھلکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ وہ بار بار یہ کہتا ہے۔ اور پھر جو ہے شکر، ہم کا ایک معنی شکر بھی ہے کہ پھر ان نعمتوں کی قدر کرو جو اس نے دی ہیں، صرف یہ نہ بات رہ جائے کہ وہ خوبیوں والا ہے، باقی سارے اس کے نام ہیں، بعد میں اپنی مرضی سے اس کو برتو، یہ بھی اس خدا کی ناشکری اور اس کے ساتھ بغاوت ہوگی کہ چیزیں اس نے دی ہیں، تمہارا اس میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، مگر تم اس کی مرضی کے خلاف استعمال کر۔ یہی بات جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نصیحت کریں جو چھوٹی سی، تو فرمایا معاویہ کم از کم اللہ کی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس کو اس کی نافرمانی میں تو صرف نہ کیا جائے، اگر ان سے اچھے کام نہیں کر سکتے، اس کی دی ہوئی چیز اس کے خلاف، اس کے دشمن شیطان کو خوش کرنے کے لیے برتی جائے، اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہو سکتا؟ اور اسلائی صاحب مرحوم نے بڑی پیاری مثال دی کہ کوئی شخص رحم کھا کر اپنے دوست کو پسٹل دیتا ہے کہ بھائی کوئی دشمن آیا تو اپنا بچاؤ کر لینا، وہ حرامی خبیث نمک حرام رات کو اٹھتا جا کر اس کے بچے دینے والے کو جو مار دیتا اس پسٹل سے، اس سے بڑھ کر کوئی نمک حرامی ہو سکتی کہ جو حفاظت کے لیے آرا دیا تھا اس کے بچے مار دیے؟ یعنی اللہ کی دی ہوئی چیز اس کے ہی خلاف، اس کی دین کی جڑیں کاٹنے کے لیے استعمال کی، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شکر النعم اجتناب المحارم۔ الحمدللہ جو جب کہتے ہیں نا کہ نہیں اللہ، جب ہم نے مانا کہ سب کچھ تیری طرف سے اور تیرا ہے، تو ہم اس کو برتیں گے بھی اس طرح جس طرح تو خوش ہوگا، ذرا نہیں ان میں سے کسی چیز۔ تو نعمتوں کا شکر ہے کہ حرام چیزوں سے پھر پرہیز کیا جائے، زبان ملی ہے کبھی غلط استعمال نہ کریں، اس کے ذریعے دین کو پھیلائیں، لوگوں کو نیک مشورے دیں، صحیح بات کریں، عدالت میں جھوٹ نہ بولیں، گواہی جھوٹی نہ دیں، کبھی بددیانتی نہ کریں، نہ کسی کی غیبت کریں، جو نعمت ملی ہے اس کو اچھے مصرف میں استعمال کریں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ جو دین میں اتنا آسان کرما کہ بار بار دہرایا گیا، اس میں کتنے دفتر بھر دیے کہ پہلے اپنے علم کو صاف کر لو، بالکل اس میں جتنی ملاوٹ ہوئی نا تطہیر کرو، ذہنی تطہیر، دماغ میں سے ساری وہ چیزیں چھانٹ کر باہر نکال دو جس کا آخری نتیجہ اللہ تعالیٰ پر عیب نکلتا ہے، وہ مسئلہ جس کا آخری انجام یہ تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ میں یار خرابی کی بات نکلائی، نہیں وہ غلط ہوگا، اللہ میں غلط بات ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی خرابی کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ کمالات کا مجموعہ ہے، خوبیاں۔ اور دوسری بات پھر زبان سے بھی اس کی تعریفیں کرتے رہو، ثنا، دوسرا معنی حمد کا ثنا، تعریف کرو، اور تیسرا معنی شکر کہ پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اسی طرح برتو جس طرح وہ پسند کرتا۔
اس کی رضا کے مطابق کرو. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں کے آغاز میں کہی، یہاں بھی کہی کہ الحمدللہ اللہ یہ اس لائق ہے کہ آدمی اس کے کمالات کا اعتراف کرے، زبان سے اس کی ثنا کرے اور عمل سے اس کی نعمتوں کو صحیح مثلا میں استعمال شکر ادا کرے. اب اس کی دلیل بھی دی کہ اللہ کیوں اس لائق ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ باقی جب کو سب کچھ دیتا. یہ تو مشرکین اور کفار بھی کہتے تھے نا، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چوڑے چمار سے نعوذ باللہ اولاد اسماعیل علیہ السلام تھے، بیت اللہ کے وہ متولی تھے، حج کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، ختنہ کرتے تھے، عقیقہ کرتے تھے، صلاۃ ضحیٰ پڑھتے تھے، بہت دین ابھی ان میں باقی تھا، کوئی وہ چمار نہیں تھے. صرف شرک آ گیا تھا، اور وہ بھی 4-5 سال سے. وہ جانتے تھے کہ عمر بن لوہی خزائی گیا شام اور وہاں سے بت لے آیا، ورنہ مکہ میں پہلے کوئی بت نہیں. ساری ہسٹری یاد تھی کہ ہمارے باپ نے تو بت توڑے تھے، اسی لیے آگ میں پڑا تھا، جاہل نہیں تھے. اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمان و زمین بنائے، لا یقولون اللہ، اللہ کہتا ہے 1 منٹ کی دیر بھی نہیں لگائیں گے، فوراً کہیں گے اللہ نے بنایا. زندگی موت ساری چیزیں مانتے تھے. اس لیے اللہ نے کہا بھائی اللہ اگر کہتا ہے کہ اسی کے کمالات کا اعتراف کرو، اس کی تعریفیں بیان کرو، اس کی نعمتیں اس کی مرضی کے مطابق. تو اس لیے فاطر السماوات پر یہ ان کی مانی ہوئی بات تھی، اور جو نہیں بھی مانتا اس کو ماننا پڑے گا کہ آخر یہ کائنات کا سلسلہ جو ہے، یہ چیز کس سے بنی کس سے بنی، چلتے جاؤ. آخر ایک جگہ آئے گی دہریا بھی مجبور ہو جائے گا کہ ایک شے کو مانے کہ وہ نہیں بنی، وہ ہمیشہ سے ہر ایک قدیم اور ازلی ہے، اس کا نام مادہ رکھے گا، رکنا پڑے گا. عقل اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ لا متلاحی سلسلہ چلتا رہے، یہ چیز اس سے بنی اس سے بنی اس سے بنی. بھائی کہیں تو جواب رکنا ہے نا جا کر کہ یہ چیز خود بخود آ رہی ہے یا نہیں بنی ہوئی. ایک قدیم کو ماننا پڑتا ہے، دہریے کو بھی اللہ کو ماننے والے کو. فرق صرف یہ ہے کہ دہریا کہتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے دنیا کو سب کچھ دے دیا، خود زندہ نہیں تھا، زندگی بخشی مادے نے، خود سنتا نہیں ہے مگر سننے والی مخلوق اس سے پیدا ہوگی. آپ وہ عقل نہیں رکھتا، عقل مخلوق اس سے نکل آئی. وہ ایسی بات کہتا ہے جو صرف حق درنی ہے کہ مادہ بیچارہ ان صفتوں کا حامل ہوتا، خود نہ زندہ ہوتا، خود نہ سنتا ہوتا، چلتا نہیں، لیبارٹریوں میں چیر پھاڑ کر دیکھ نہیں، اس میں یہ اوسط نہیں. اللہ کہتا ہے یہ اس نے دیے ہیں جس میں سب کچھ ہے. جواب میں ہم دونوں مساوی ہیں کہ ایک قدیم کو مانتے وہاں رک جاتے ہیں کہ اس کو کسی نہیں بنایا، مگر ہم وہاں رکتے ہیں جس میں ساری خوبیاں ہیں، وہ اپنی خوبیوں میں سے پھر ذرہ ذرہ لوگوں کو بخشتا. تم اس کے بارے میں کہتے ہیں جو نتھنگ ہے وہ لوگوں کو سب کچھ دے رہا. تو اللہ نے فرمایا اللہ حمد کے لائق ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس کا شکر ہے. فاطر السماوات پر خالق بھی نہیں کہا، فاطر. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی کہ فاطر السماوات پر کیا ایک بدو آیا، اس کا جھگڑا تھا کسی کنویں کے بارے میں، دوسرے شریک کے ساتھ اس نے کہا یہ کنواں فطر تو میں نے ابتدا میں نکالا، ابتدا میں کچھ نہیں تھا، میں نے پہلے بنایا. پتا چل گیا کہ فاطر کون ہے، جب کچھ نہیں تھا اس نے چیزیں بنائی. اب چیزوں سے چیزیں جو بناتے ہیں، خلق عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آیا کہ وہ مٹی سے پرندہ خلق کرتے ہیں. یہ چیز سے کوئی ڈیزائن بنا لینا، یہ بندوں کو ملی ہے طاقت کے، لوہا لیتے ہیں، مشینیں بنا لیتے ہیں، دوسری چیزیں لیتے ہیں، اسے کئی ڈاکٹر دوائیاں تیار کر لیں. یہ خلق مصنوعی سی ہمیں بھی آ سکتا. فطر نہیں، جب کچھ نہیں تھا، نہ کوئی میٹیریل تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ مٹی، نہ پانی، اس وقت کون سے بنا دیا. اور آج تک یہ فلسفیوں سے حل نہیں ہوا، نہ کسی عقل مند سے حل ہی ہوتا کہ چیز سے چیز تو بنتی ہے، جب کچھ بھی نہیں ہے کیسے بن گئی. یہ فاطر السماوات پر کہ وہ اللہ ہے شکر کے لائق، اس کے گن گانے چاہیے جس نے جب نہ آسمان تھے نہ زمین تھے اپنے اشارے سے سب کو وجود بخشی، سارے کھڑے ہو گئے جگہ جگہ. جاعل الملائکۃ رسلا، یہ فرشتوں کی بات حافظ صاحب پوچھ رہے تھے. سب سے زیادہ گمراہی فرشتوں کے بارے میں لوگوں پیدا. آخر انبیاء علیہ السلام نے یہ تو بتایا کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، اس کے ذریعے جہان کے کام ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے نوکر ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، جانیں ڈال رہے ہیں، جانیں نکال رہے ہیں، کام سارے وہ کر رہے ہیں. اب ہندوؤں نے دیوی دیوتا ماننے لگے. یہ دیوتا جو کہتے ہیں کہ وایو دیوتا، اگنی دیوتا، یہ ہوا کا یہ آگے وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کام پر یہ فرشتہ لگا ہوا میکائیل اسرافیل. اور مکے کے کافر بھی سب سے زیادہ فرشتوں کی وجہ سے مشرک ہوئے تھے. باقی شرک جو تھوڑا تھا، فرشتوں کو کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں نورانی مخلوق، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو اگر ہم خوش رکھیں وہ جو چاہیں گے اپنے باپ سے کروا دیں گے. فرشتوں کو بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے. یہ جو بنے ہوئے تھے نا مندر زیادہ، یہ کوئی انسانوں کے نہیں تھے، یہ ہیکر سارے فرشتوں کے تھے، مصنوعی بنائے ہوئے تھے کہ یہ گدھ کی شکل کا ہے، یہ گھوڑے کی شکل کا. ہندوؤں کے بھی ایسے ہی فرشتوں کے مصنوعی تھے،
ہیاکل اور ان کے اسلام ان کو مانتے تھے، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے تلک الغرانی کر اللہ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُ تُرْتَجَىٰ، کہ یہ بہت بلند پایا ہستیاں ہیں، ان کی سفارش ضرور قبول ہوتی۔ لات منات عزا کو مانتے کہ اللہ کی پیاری بیٹیاں فرشتے، اس لیے اس صورت میں اللہ نے ان کے بارے میں پوزیشن کلیئر کی کہ فرشتے بالکل ہیں، اللہ نے بنایا ہے، کام کرتے ہیں، مگر جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتے نہ خدا ہیں، نہ خدا کی بیٹیاں، نہ خدائی من کا کوئی دخل ہے، رسلا وہ پیغام بنا، قاصد ہیں، نوکر ہیں، وہ چپڑاسی ہیں، حکم ملتا ہے وہ بھاگ کر کام کرتے ہیں، فیصلہ کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ رسل نے کس کا کہا دیا؟ رسول کون؟ دوسرے کا میسنجر ہے، پیغام لے کر جاتا، حکم ہوتا ہے فلاں علاقے میں بارش برسا دیتے۔ اس لیے کوئی احمق اگر کہتا رہا اسرافیل تو یہ کر نکل، جاہل ہے۔ اسرافیل میکائیل تو اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، بات بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے کہ اللہ ایسا ہونا چاہیے، وہ تو جو حکم ملتا کر۔ کارخانے میں مزدور ہیں، فیصلہ کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ اس لیے فرمایا فرشتے اللہ نے ضرور بنائے ہیں مگر تم گمراہ ہو گئے، ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، ان کے مندر بنا لیے، ان کی نیازیں دیتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ نے فرشتے بنائے، وہ صرف قاصد ہیں، حکم ملتا اس حکم کو لے کر دوڑ پڑتے ہیں، اور ان کو اللہ نے پھر جیسا جیسا ان سے کام لینا تھا اس کے مطابق آپ بھی طاقتیں دی، اولی اجنحہ، ان کو پر دیے ہیں، قوت پرواز دی ہے، اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ ایک لمحے میں عرش عظیم سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ مثلا کسی کو 2 پر دیے ہیں، ثلاثہ کسی کو 3 دیے ہیں، رباع کسی کو 4، اور اسی پر بس نہیں ہے، یزید فی الخلق ما شاء، جن کے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ ہی بناتا۔ اور جبریل علیہ السلام کا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب وہ اصل شکل میں مجھے نظر آیا تو 600 پر تھے، اور مشرق سے مغرب تک اس نے ڈھانکا ہوا، اتنا بڑا وجود۔ ہاں تو اللہ فرماتا نوکر ہیں وہ اللہ، تم نے گمراہی سے سمجھ لیا کہ وہ خدا کے شریک ہیں، بیٹیاں نہیں، ملازم ہیں، حکم ملتا ہے وہ بھاگتے ہیں، کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ اللہ نے سلسلہ اپنی حکمت سے چلایا، ورنہ وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، نہ یہ کہ اس کے بغیر کام نہیں اس کا چلتا، وہ تو ہر شے کر سکتا، زمین و آسمان بھی اپنے حکم سے بنا سکتا ہے، فرشتوں کو بھی پر دے سکتا ہے۔ اللہ کو مانو جو سب کچھ کر سکتا، ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آگے اس کا غلبہ اور اقتدار بیان فرمایا کہ وہ ایسا حاکم مطلق ہے، فرشتے وہاں کیا دخل دیں گے، اور انبیاء اولیاء کیا دیں گے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمتن، رحمتن بھی نکرا، پھر میں نے اس کے ساتھ تک کسی قسم کی بھی کوئی مہربانی، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا دروازہ اگر وہ بندوں کے لیے کھولنا چاہے کہ کسی کو میں نے دینا، فلا، کسی نبی ولی فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ وہ روڈاٹ کہا دے کہ نہیں دینے دینا، کوئی نہیں روک سکتا، جس کو وہ دینا چاہے گا مل جائے گی، روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور اگر اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اس کو یہ چیز نہیں دینی، روک لی، تو اس کے روکنے کے بعد پھر کوئی نہیں جو چھڑا لائے، اللہ کے ہاتھ سے چھین لائے اور اس کے دے دے، نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ 2 صفات بھی قرآن میں بہت آئی ہیں۔ عزیز، ایسا غالب کہ اس کو کوئی شکست نہ دے سکے، اس کے ارادے میں کوئی مزاحم نہ ہو سکے، اتنا غالب اور زبردست ہے، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، اسی کا ہر چیز پر غلبہ اور اقتدار ہے۔ الحکیم، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ خطرہ ہوتا ہے، جس کے پاس قوت بہت زیادہ ہوتی نا، آمر مطلق ہو جاتا ہے، وہ پھر ظلم بھی کرتا، غلط کام کرتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ جیسے اب دنیا میں ظالم جو ہے نا، سمجھتے کہ ہم ہی آپ تنہا پاور کر رہے ہیں، اس کا بھی بدر کا اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں، جہاں عزیز آیا یہ بتانے کے لیے کہ ایک کام بھی اس کے لیے ہونا نہیں ہے، یہ نہ کہنا کہ یہ نہیں اللہ سے ہو سکتا، وہ عزیز ہے، سارے کام اس کے لیے آسان ہے، مگر کرے گا وہی کام جو حکمت کے مطابق ہوگا، غلط نہیں کرے گا، اپنی طاقت کو غلط استعمال نہیں کرے، اپنے آپ پر خود اس نے پابندی عائد کی ہوئی ہے، اور اس کا لحاظ کرتا ہے کہ جو فیصلہ کرے گا عین مبنی بر حکمت اور مسلط ہوگا، اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ جب ہم آیات پڑھتے ہیں نا کہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اس سے بھی لوگ بھٹک جاتے ہیں، سمجھے کہ اللہ کی جو ہے نا مشیت وہ اندھی ہے، بلائنڈ پاور ہے، لاٹھی اندھے کی گھوم رہی، پتہ نہیں کس کے لگ رہا ہے، غلط بات، وہ عزیز ہے، واقعی ہدایت جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا، جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، سب سے ٹھیک ہے، یہ اقتدار کی بات ہے، مگر کن کو بخشے گا وہ سارا قرآن بھر دیا، حکمت جو تھی اپنے اصول وہ تو بتا دیے کہ ان کو بخشوں گا، ان کو نہیں، وہ ساری وضاحت ہوگی، ہدایت کا بھی کہہ دیا، ہدایت کن کو دوں گا، خواہ مخواہ نہیں، یہدی الیہ من اناب،
جن میں رغبت ہوگی جو تلاش کریں گے میں ضرور ان کو ہدایت دوں گا. وما یضل بہ الفاسقین، اور گمراہ صرف ان کو میں کروں گا جو بدکاری کی طرف جانا چاہتے ہیں، جن کے ارادے برے ہیں راستہ چھوڑ دیتا ہوں، غیر لئی مات واللہ، جدھر جانا چاہتے ہیں دفع ہونے دیتا ہوں. تو وہ قوانین اور ضوابط دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہے گا کیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی جج صحیح فیصلے کرے نا، غلط نہ کرے کسی سفارش سے. وہ اگر کہے کہ میں میاں اپنی مرضی کروں گا تو احمد یہ سمجھے گا کہ اس کا کوئی قانون نہیں. وہ تو یہ کہنا چاہتا کہ تم جو سفارشیں لاتے ہو، پریشر لاتے ہو، رشوتیں دیتے، یہ نہیں کام دیں گی، قانون کے مطابق کام ہوگا. اللہ نے بھی جہاں کہا نا کہ جو میں چاہوں گا، وہ یہ کہ دوسروں کے دخل دینے سے کچھ نہیں فیصلہ بدلے گا. کوئی سفارش نہیں مجھے اپنے راستے سے ہٹا سکتی، کوئی دباؤ نہیں ہٹا سکتا. باقی میرے فیصلے اپنی جگہ تو وہ حکمت پر مبنی اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کے خلاف نہیں ہوگا. اس لیے بجائے چاہنے کہ اگر ہم ترجمے میں یہ لکھ دیں اور ساری دنیا کے ترجموں میں یہ لکھوا دیں کہ میں گمراہ کرتا ہوں اس کو جو گمراہی کے لائق ہوتا ہے، میں ہدایت دیتا ہوں اس کو جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، قرآن سے ہی لے کر مسئلہ حل ہو جائے، وہ چاہت سامنے آ جائے کہ اس نے چاہا کیا، مشیت اپنی تو ظاہر کر دی کہ میں یہ چاہتا ہوں. فرمایا وہ غالب ہے اور ہر اپنی جو ہے پاور اس کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا. اور پھر آخری فکریں فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو انعام بھی تمہیں حاصل ہیں ان کے بارے میں دیکھ لو، کون دیتا تمہیں؟ یہ آسمان کس کا، زمین کس کی، بارشیں کون برساتا، بوٹیاں کون اگاتا، جانور کس نے پیدا کیا، لباس کون مہیا کرتا، خوشبوئیں کون دے رہا، تمہارے جسم میں جو ضروریات ہر وقت کون دے رہا، جو نعمتیں بھی ہیں تمہیں حاصل ہے، یاد کرو یہ سارے اللہ کے نام ہیں، کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں، کوئی دخل نہیں. حال من خالق غیر اللہ یرزق من السماء والارض. دو نعمتیں بڑی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں. ایک نعمت ہے ایجاد کی کہ ہم بن گئے، پہلے تو یہی ہے، اگر ہوتے ہی نا تو سارے مسئلے ختم ہوتے، پھر آگے بات کیا چلنی تھی. پہلے ہے ہوئے نا، ہست، یہ وجود کی نعمت ہے، یہ خلق ہے. کوئی اللہ کے سوا دوسرا ہے بنانے والا؟ نہ تو تم بنے ہو کسی اور کے بنانے سے، میں نے بنائے. نعمت ایجاد بھی میری ہے، وجود میں نے بخشا. اب بخشنے بنا دینے کے بعد فکر نہ کرتا، کوئی نعمت ابقاء کی نہ ہوتی. ہمارے زندہ رہنے کے لیے جو سامان درکار ہیں، ہوا چاہیے، پانی چاہیے، دھرتی چاہیے، لباس چاہیے، سواریاں، جتنی ضرورت ہے، بیمار ہو جائیں علاج کے لیے انگنت. میڈیسن کا شعبہ آپ دیکھیں، ذرا کوئی خرابی پیدا ہونی تھی نا، کسی پتھر میں، بوٹی میں، کسی نہ کسی چیز میں اس کا علاج رکھ لیا، لوگ آہستہ آہستہ معلوم کرتے جا رہے ہیں. دفتر بن گئے کہ خرابی اگر وہ اس طرح درست کر رہی ہے، مشین اس نے بنائی تھی نا، ساتھ ہی خرابی کا علاج بھی بتایا. تو فرمایا نہ تو اللہ کے سوا کوئی خالق ہے، نعمت ایجاد بھی اس کی ہے، وجود اس نے بخشا، اور اس کے بعد بھی زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، یرزقکم من السماء والارض، صرف بنا کر چھوڑ دیا. اب بتاؤ آسمان میں سے کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ زمین میں کون ہے جو ایک دانہ تمہارے لیے اگاتا؟ بناتا میں ہوں، زندہ میرے سہارے رہتے ہو. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ پوجا صرف اس کی ہونی چاہیے، اس کی نیازیں دو، اس کے نام کو جپو، اس کی تعریف کرو، ہمیشہ اس کو یاد کرو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے. جب خالق وہ ہے، رازق وہ ہے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. آخر میں فرمایا تمہاری مت کیوں ماری جاتی ہے، تمہاری عقلیں کیوں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ان میں سے کوئی ایک کے بارے میں اٹھ کر دعویٰ کرے کہ جسم کا گراؤنڈا کسی نے پیدا کیا، کسی نبی ولی کا کوئی حصہ ہے اس میں، رزق میں کسی کا کوئی ایک دانے کے اندر بھی کوئی شریک ہے. جب نہیں کوئی اس میں حصے دار، کیوں نہیں پھر کہتے کہ لا الہ الا اللہ. وہی اس لائق ہے کہ اس کو پوجا جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس سے مدد مانگی جائے، اس کی نیازیں دی جائیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم پاگل ہو جاتے ہو، تمہاری عقل اٹھ جاتی ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم خود گمراہ ہو جاتے ہو، مجہول کا سیگا، کیونکہ شیطانی لشکر ہیں زمین میں پھر رہے. اور آپ حیران نہ ہو کہ شیطان آپ سامنے آئے گا، شیطان آگے ذکرات اور دشمن ہے تمہارا، اس نے ایسی اپنی فوجیں زمین میں پھیلا دی ہیں، وہ نہیں سامنے آئے گا. کبھی براہ راست حملہ نہیں کرے گا کہ اللہ کو نہ مانو یا نیکیاں نہ کرو، اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعے گمراہی پھیلائے گا. اے بسا ابلیس آدم روئے ہس پس بہر دستے نہ باید بعد. تو سمجھتا ہے ممبر پر یہ عالم کھڑا، یہ ابلیس اس میں حلول کیے کھڑا، یہ شرک کی دعوت دے رہا، اللہ سے ہٹانے کے لیے نامراد کھڑا. یہ مرشد ہے جو کہتا ہے بیعت کرو، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کو سنبھال لیں گے. سب شیطان پھر رہے ہیں، ابلیس ہے ان کی شکل میں، دھوکہ نہ کھا لینا. فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا. اس دشمن کو ہر شکل میں پہچان لو، کہیں وہ ایڈوکیٹ بنا ہوگا، کہیں جسٹس بن کر عدالت میں بیٹھا ہوگا، کہیں وہ صدر مملکت ہوگا، یہ سارے اس پروفیسر اور ڈاکٹر ہوں گے، دانشور ہوں گے، سارے اس کے چیلے.
بچ کر رہو، اس کے خطرے بہت بڑے ہیں۔ میرے طوفان یم بیم دریا بدریا ڈوبی، ہر جگہ اس نے طوفان اٹھا رکھے ہیں اور لوگوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ اس میں ایک واقعہ آپ سن لیں، نیکوں کو بھی کیسے گمراہ کرتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیابان میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک گوپا اندھیرا ہو گیا اور پھر اس میں سے ایک بڑا نور ظاہر ہوا اور روشنی سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، مجھے تیری نیکیاں پسند ہیں، اب سے تیرے لیے شریعت کے سارے حکم جو ہے ختم کر دیے، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، نہ کسی حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، شرعی پابندیاں ختم۔ شیخ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، نور گم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا اور آواز آئی کہ تو اپنے علم کی برکت سے بچ گیا، ورنہ 70 اولیاء اللہ کو اسی چال سے اس بیابان میں کافر کر چکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی خبیث تیری شرارت ہے، تو کہتا ہے علم سے بچا، علم سے نہیں، علم ان کے پاس بھی بڑا تھا، یہ صرف اللہ نے فضل فرمایا، میں تیری چال سمجھ گیا، اللہ نے بچا لیا، ورنہ وہ عالم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ وہ ان نامرادوں سے بچائے، ورنہ فاننا تو پھکوں، لوگوں کی اپنی مت نہیں ماری جاتی، مارنے والے مارتے ہیں، ایسے غلط حوالے مثالیں گڑ گڑ کر بیان کرتے ہیں، اللہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا پیدا کرنے والا میں ہوں، ضروریات ہر وقت تمہاری میں مہیا کرتا ہوں، جب سر جھکانے کا وقت آتا مجھے چھوڑ کر تم دوسرے دروازوں پر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، یہ بدترین گمراہی ہے، اس کو نہیں میں بخشوں گا، اور سارے گناہ شاید بخشوں مگر شرک کو نہیں بخشوں گا۔ کہ مجھ میں کیا خامی دیکھی تھی کہ مجھے چھوڑ کر دوسرے دروازوں کی طرف گئے؟ ان کے پاس کیا تھا؟ میں اگر کوئی ذرہ ان کو دیتا تھا، میرا دیا ہوا تھا، مجھ سے مانگتی۔ تو اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اور معرفت ہمیں نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔